لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہ رکھی. قیما، یہ سیدھی کر دینے والی ہے. لینذر بأسا شدیدا، تاکہ سخت ڈر سنائے، سخت عذاب کے بارے میں اطلاع فراہم کرے. من لدنہ، اس کی طرف سے. وبشر المؤمنین، اور ان ایمان والوں کو بشارت سنائے. الذین یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں. کس بات کی بشارت سنائے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ایک بہت خوبصورت اجر ہے. ماں کسی نفی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ابدا، ہمیشہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو کسی طرح کا کوئی علم نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے باپوں کو اس کا کوئی علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بات بہت بڑی قسم کی بات ہے. یہ بات کے طور پر بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ. ان اگر اللہ کے پہلے آئے تو نفی کے معنی دیا کرتا ہے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹ. ان کا سارا بیان جھوٹے کا جھوٹا ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اور غالباً آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے درپے ہو کر. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر اس بات پر وہ ایمان نہ لائیں تو یہ اسفاً، یہ طویل واقع ہوگی باخع ان کی، یعنی مارے افسوس کے.
ان کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ان کو ہم آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے اعمال کرے گا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے گمان کر لیا ہے کہ وہ غار والے اور رقیم والے، رقیم کے معنی تختی والے، یا رقیم اس وادی کا نام تھا، اس وادی والے، كانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ عجیب نشانی ہماری ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری اگر مثبت کلام کے ساتھ ہو تو معنی منفی ہوتے ہیں، اور اگر منفی الفاظ کے ساتھ ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں۔ مثلا اگر بچہ کہے ابا مجھے امی نے روٹی نہیں کھلائی، تو ابا اس کی ماں سے پوچھے تم نے اسے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ ماں سے بولے میں تمہیں روٹی نہیں کھلائی، اب منہ سے نہیں کہہ رہی ہے نا، مراد اس کی کیا ہے کہ کھلائی ہے۔ وہ کہے ابا آج مجھے امی نے مارا ہے، تو ماں سے میرا مارا ہے تجھے، منہ سے تو مثبت کلمہ کہہ رہی ہے نا، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ نہیں مارا۔ اس لیے کیا تم نے گمان کر لیا کہ اصحاب کا ہماری عجیب نشانی تھے؟ اور نہیں، اس سے بھی عجیب عجیب نشانیاں ہیں، ابھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں آگے ان کا قصہ شروع کیا، اذ ابى الفتية الى الكهف، وہ وقت یاد کر پیارے جس وقت نوجوانوں کی ایک جماعت نے، فتیۃ فتح کی جمع ہے، فتح میں جوان، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار، تو فتیۃ فتح کی جمع ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، وہ وقت یاد فرماؤ اے محبوب کہ جس وقت نوجوانوں کی ایک جماعت پناہ گزین ہوئی غار کی طرف، انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت پر رحمت فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کے بارے میں ہمیں صحیح رہنمائی فراہم فرما۔ فضربنا علی آذانہم بالکہف، ہم نے کئی سالوں تک کے لیے، ضربنا علی آذانہم بالکہف، غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دی۔ یہ الضرب علی الاذن کے عام معاملہ محاورتاً ہوتے ہیں سلا دینا، اے تھپکی دے کے جیسے سلا دینا۔ ہم نے سینین عددا، سینین سنن کی جمع ہے، سنتن کی جمع ہے، ایک سال، یہ خلاف القیاس جماعتی واو نون کے ساتھ جماعتی عقل والوں کی، تو سال عقل والا تو نہیں، خلاف القیاس یہ جمع ہے، قاعدے کے خلاف ہے، قرآن میں مستعمل ہے اس لیے مانی پڑے گی، وگرنہ قاعدہ اس پہ تقاضا نہیں کرتا۔ فضربنا علی آذانہم بالکہف سنین عددا، کہ ہم نے کئی سالوں تک کے لیے ان کو غار میں سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو مبعوث فرمایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھ لیں، یہاں علم کے معنی نہیں ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں، اس کا معنی نشر مجازن، یہ معنی آتے جاتے رہتے ہیں، جاننے کا معنی دیکھنا، دیکھنے کا معنی جاننا بھی ہوتا رہتا ہے، کلام عربی مستعمل۔ ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت جو ہے، اقصا جس نے گنا ہے، لما لبثوا، قواعد عربیہ کے مطابق امدن پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن پہلے آتا صرف موصوف کی ترکیب بن جاتی، معنی زمانے کو ایسا زمانہ جو ثابت ہے ان کے ٹھہرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ایکیوزیٹو سینٹینس کہتے ہیں، ایکیوزیٹو آف سینٹینس، حال کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ اگر نکرے کو حال واقع کرنا ہو تو ذوالحال کو بعد میں لانا پڑتا ہے، حال کو پہلے لے جانا پڑتا ہے۔ امدن کا حال ہے، درآں حال کے وہ ٹھہرے ہوئے، اس مدت کو کس نے اچھی طرح کاؤنٹ کیا ہے جو مدت ان کے ٹھہرنے کی ہے، یہ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔ اس جگہ پروردگار عالم نے کہا الحمد، ساری تعریفیں ثابت ہیں اس کے لیے۔ اب حمد یہ کہتے ہیں وہ الوصف بالجمیل علی الجمیل اللہ جہت تعظیم و تبجیل، بالجمیل الاختیاری ہے، یہ کہا علی الجمیل الاختیاری ہے، یعنی
کسی ایسے کی تعریف کرنا جس کے اوصاف ان کے اپنے ذاتی ہوں، اس کی مرضی پر موقوف ہو، اس کو کسی سے لینے نہ پڑے، جس سے کسی سے اوصاف لے اس کے اوصاف کا بیان کا نام ہے نعت، اس کا نام ہے منقبت، اس کا نام ہے تعریف، اس کا نام ہے بدعت۔ حمد اس کا معنی ہے اس وصف کی تعریف کرنا جو اس کا اپنا ذاتی ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس لیے کبھی نہیں آپ نے کہا ہوگا نا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی حمد کی ہے، کہ حضور کی جتنی تعریفیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہوں تمہاری بولی میں پاکیزگی چیلنج کر کے کہتا ہوں پوری دنیا میں، خلاف میری بات کو بے شک جس کا کام دل چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی میری کہی ہوئی بات کسی کے سامنے کہی ہے تو ایسا تو نہیں کہا کہ یہ نہیں جی غلط کہا ہے، اگر کہیں کتاب لکھاؤں گا۔ حمد کی کیا تعریف ہے؟ حمد کہتے ہیں کسی ممدوح کی کہ ایسے وصف کو ذکر کرنا جو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ سرکار کے جتنے اوصاف ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اپنے اختیار نہیں ہے، کہ وہ چاہتے تو ہوتے، نہ چاہتے تو نہ ہوتے۔ اب سرکار کا اب اختیار ہے، ہاں جی یہ اختیار جو ہے پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اختیاری نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو سنی نے آج تک بولی وہ بولی ہے جس میں شرک کی بو بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر میں سرکار کی نعت پڑھتا ہوں، اب نعت کہتے وقت کیا واضح کیا، اگر میں سرکار کو خدا کہتا تو میں حمد کرتا، حمد نہیں کرتا، نعت کہتا۔ یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ حضور کے پاس ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ اب اس میں آگے کچھ باتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کے ان اوصاف کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو حمد کے معنی کو مستلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ایجابیہ اور ایک سلبیہ۔ صفات ایجابیہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو خدا کے اندر پائی جائیں، ان کا ذکر کرنا کہلاتا ہے حمد۔ ایک وہ صفات ہیں جو خدا کے اندر نہ ہونے کی صورت میں پائی جاتی ہیں، یہ ان کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلا لوگوں نے کہا نا کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے پاک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ان کا اس لیے تو نہیں سیر کرائی جا سکتی۔ کہا کون کرانے والا کون ہے؟ خدا ہے، کس کو کہہ رہے کہ نہیں کرا سکتا؟ یہ خدا پہ نہیں کرا سکتا، اللہ پاک ہے نہ کرانے سے، سمجھے؟ ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ مثلا ایک کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، قرآن کا خدا کا تو کوئی بیٹا نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بیٹا نہ ہونا یہ کون سی صفت ہے؟ سلبی۔ اب جب یہ ذکر کریں گے تو سبحانہ کہیں گے، آئے بات سمجھے؟ پروردگار کی تعریف کے دو اسلوب ہیں، ایک صفات ایجابیہ کا یہ بات خدا میں پائی جاتی ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ صفات ایجابیہ ہے۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، اس کا کیا نام ہے؟ صفات سلبیہ۔ اس کا بیان کرنا چاہتے کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی صفتیں رب میں پائی گئی ہیں، ان کا ذکر وہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنے بندے پر کتاب نازل کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ میری کتنی کمال کی شان ہے، میں نے اپنے بندے پر کتاب نازل کرنا۔ کتاب وہ جو خاک سے افلاک تک ایک ہی جھٹکے سے ساری کائنات کا بیان کرتے ہیں۔ قانون دیکھو تو اسے قانون کسی میں نہیں ہے، سیاسیات دیکھو جیسی سیاسیات کسی کے پاس نہیں ہے، اخلاقیات دیکھو ایسے اخلاقیات کسی کے پاس نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن دیکھو ایسی ایڈمنسٹریشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ الغرض کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے، چیز تو ہو پر اس کا ذکر نہ ہو۔ تو ذکر کے اپنے اپنے اسلوب ہے نا۔ آپ کمپیوٹر میں پوری دنیا کی انفارمیشن فیڈ کرتے، اتنا سارا ڈبہ ہے، نہیں کہتے اس میں کیا آ سکتا ہے، اس میں کچھ نہیں آ سکتا، آپ کو اس کا فارمولہ ہے، اس کا دباتے بٹن پڑتی معلومات۔ اسی طرح قرآن مجید کا کمپیوٹر بھی اپنے اندر اپنے کئی ٹرمینالوجیز رکھتا ہے، اس سے پتہ کرنا ہر ایک آدمی کا کام ہے۔ اب مجھے آپ کمپیوٹر پہ لگا دیں، میں کمپیوٹر کا الفبا بھی نہیں جانتا، میں اس کی انفارمیشن کو کیسے چیک کر سکتا ہوں؟ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کمپیوٹر پہ لگایا گیا ہے، باوجود اس کے میرے سامنے نام نہیں بتا سکتے، کمپیوٹر کی انفارمیشن کو لے لیں گے۔ کوئی چیز یونیورسٹی میں پتہ کرنے گئے، فٹافٹ بٹن دبایا، اس نام کی کتاب ہے نہیں، اس نام کی کوئی، چلو آتھر کا ممکن ہے کہ نام کتاب کا نام نہ صحیح، تو آتھر جتنے ان کے نام چیک کرو، آتھر کا بٹن دبایا تو ساری جتنے ایک آتھر کی جتنی کتابیں وہ نکل آئی،
تو جس آتھر کو سمجھتے ہیں کتاب بٹن دبانے پہ نکل آئے گی نہیں. اب کتاب تلاش کرنے کا اور فارمولہ ہے کتاب کے نام سے، لیکن آتھر کے نام سے کتاب کی تلاش کرنے کا اور فارمولہ ہے. اسی طرح قرآن مجید کا جو پہلا بگننگ ورڈ ہے نا کسی بھی صورت کا، اس پر اہل علم نے کتابیں مستقل لکھی ہیں کہ پوری اس صورت میں جو کچھ بیان ہونے والا ہے اس کے پہلے لفظ ہوتا ہے، دیکھو اس کے چیک کرنے کا طریقہ ہے. اور ہر صورت کا خاتمہ نئی صورت کی ابتدا بتاتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے اب لائن ادھر جانے والی ہے. جیسے آپ کے سرکٹ چلتے ہیں نا تو ایک الیکٹریشین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے کس طرح آئے تو آگے کیسے اسے جانا چاہیے. اس طرح مفسرین جانتے ہیں کہ وہ میں نے ایک کتاب خریدی ہے کل ہی اپنے آج میاں صاحب کو بتا رہا تھا، اس کے پھر باقی جلد ضائع ہوئے میری گیراجی میں. اس میں دیکھا اس آدمی نے ہر آیت کے 10 معنی کیے. صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی مجدد نقشبندی شیخ خالد قدری کے مرید ہیں. انہوں نے بتایا 18,000 معنی قرآن مجید کے ظاہر میں ہیں، 18,000 معنی باطن میں ہیں. یہ وہ معنی جو ہمیں سمجھ آئے ہیں، اب وہ بے شمار جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اس طرح الحمد میں پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ آگے کو میری بڑی شان بیان ہو رہی ہے جو میں نے کام کی ہے نا، جو میرے نے پائی کی اس بات. پہلی کیا ہے الذی انزل علی عبد الکتاب، اپنے بندے کو اس نے کتاب نازل فرمائی. اپنا بھی نام نہیں لیا، اپنے بندے کا بھی نام نہیں لیا، نہ اپنا نام کا. الذی ذات پر دلالت کرتا ہے، ذات کو مطلق رکھا جائے تو ذات کامل مراد اس سے، ذات کامل میری ذات ہے. عبد کا نام نہ لیا جائے، اب باقی عبدوں کے نام لیے نا. یہ قاعدہ ہے جس وقت کوئی ایبسولوٹ مطلق نام لیا جائے، کسی وصف کی قسم کا کوئی ایٹیٹیوڈ ذکر کی جائے، اس کے ساتھ کو ایسی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے جو باقیوں سے اسے ممتاز کرے، تو پھر کون مراد ہے؟ جو اس وصف میں چوٹی پر ہوتا ہے وہ مراد ہے. جب آپ کہیں رستم تو پھر وہ رستم جو کبھی کہا اس کا ملازم تھا اور رستم تھا وہ مراد. اگر رستم ادھر کا رستم کہیں، اگر آپ رستم پنجاب یا رستم زمان یا یہ پنڈی کا رستم، لاہور کا رستم، لندن کا رستم کہیں تو ساتھ آپ نام لگانا پڑے گا نا. مطلق رستم کہیں تو پھر سب وہی رستم ہوا. سمجھا کی بات؟ اللہ کریم نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں عبد بھی کہا زکریا بھی کہا کیونکہ ان کی ابدیت میں اور کوئی شریک ہے نا، نام لینا پڑے گا. وذکر عبدنا داؤد ذا العید، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا قوت والا ہے. وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے کا یاد کرو جو ایوب ہے. لیکن سرکاری قانون میں جیسے کہ عبد کا اصلی نام نہیں لیا، پورا قرآن سروے کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کو. عبد ہی کہا، نام تو نہیں، محمد تو نہیں کہا. لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو کہ اللہ کی عبادت کرے تو ایسا کہ اس کے گرد گرد لپٹ جائے. عبداللہ کہا، اصلی نام نہیں لیا. اللہ حضرت کیا نبی کریم علیہ السلام کو جس جگہ عبد پروردگار نے کہا ہے اصلی نام کبھی نہیں لیا، لیکن دوسرے جس کسی کو بھی عبد کہا اصلی نام لیا. کیوں کہ عبد ایک اس میں وصف ہے، ذات نہیں ہے. تو اب اگر اس کے ساتھ نام لیا جائے تو وہ مراد ہو سکتا ہے جس کا نام لیا جائے. اگر نام نہ لیا جائے، جیسا آج کا رستم کہے تو آپ کو کہنا کون سا رستم؟ رستم عرب کے رستم پاکستان کہ رستم امریکہ کون سا؟ یہ مطلق رستم، مطلق رستم کا وہی کہہ کابوس والا ہوگا. کہا میدان ابدیت کا رستم مدینے والی سرکار ہے. اگر نام نہ لیا جائے تو پوری دنیا کا کوئی عبد میں شریک نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو فن بلاغت کی بات ہے نا، لیکن یہ فن پڑھے جاتے ہیں قرآن یہ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے. اس سے کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. نتیجہ نکلنے کے کیا معنی ہے؟ کہ سرکار کی چھوٹی سے چھوٹی صفت نیچے کی دروازے کون سی ہے؟ عبد. بڑے سے بڑا کوئی ہو سرکار کی ابدیت میں شریک ہے؟ یہ کتنے نبیوں کے نام نہیں؟
کتنے بندوں کے نام لیے ہیں؟ سب کے نام کے ابد آیا ساتھ نام لیا ہے، سرکار کا ایک جگہ نکال دو، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد بعبدہ لما قام عبد اللہ۔ یہ چار مثالیں قرآن میں ہیں، چار جگہ پروردگار سرکار کو عبد کہا ہے، لما قام عبد اللہ ہے ایک جگہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ دو جگہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب تین جگہ، سبحان الذی اسری بعبدہ چار جگہ، چاروں جگہ سرکار مراد ہے۔ اصلی نام کیوں نہیں کہا؟ دراصل میدان عبدیت میں جس جگہ یہ رستم کھڑا ہے نا کوئی، اب سرکار کا جو عبدیت ہے یہ نیچے کی طرف وصف ہے، سارے نبی مل کے نچلے سے نچلے وصف میں شریک ہوئے، کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے جو چھوٹے سے چھوٹا وصف ہے اس میں کوئی بڑے سے بڑا شریک نہیں، اوپر سے نیچے آئے نا، سب سے نچلی منزل سرکار کی عبدیت کی ہے، سارے رسولوں نبیوں اور پیغمبروں کی اوپر سے اوپر کی منزل ہے، وہ چلے جائیں تو کوئی نبی بھی سرکار کی چھوٹی سے چھوٹی صفت میں شریک ہوا، تو جو بڑے سے بڑا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صفت میں شریک نہ ہو سکے اس کی بڑی سے بڑی صفت میں کوئی بڑے سے بڑا شریک ہو سکتا یہ کر کے پڑے پھر تو یہ فرمایا۔ ایک تو کتاب سوکھی پھیکی نہیں، کئی من سیدھا کر دینے والی، تمام ٹیڑھے پن دور کر دیتی ہے، اور دوسرا جس بندے پر نازل کی ہے بندہ ہی ایسا مزیدار ہے کہ دیکھتے ہی مزے آتا ہے۔ جو آدمی کسی کو گلا کرتا ہے وہ تو کیوں جا کے پھنس گیا وہاں، ان کا جا کے تو دیکھنا پتہ چل جائے۔ ایک مرتبہ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک یہودیہ، اس نے سرکاری دور میں سب اوصاف سنے تو وہ بڑی حیران، نے کہا اگر اتنی خوبیاں تھیں ساری دنیا نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا یہ مجھے بتاؤ پھول کی خوشبو کا انکار ہے؟ لیکن گبریلا جس کو پھول کہتے ہو، پھول گبریلا کہنا صحیح پڑا، کوئی دنیا میں رہتا کہ نہیں؟ اگر وہ اس کا قائل نہ ہو تو آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ جی پھول میں خوشبو ہو تو اس کو بھی تو کھینچی لے، اس کو موافق نہیں پڑتی، اپنا شعور ہے، اس کو رب نے بنایا۔ اب کبا ساری زندگی پھول کی صحبت میں نہیں جاتا، بلبل ساری زندگی مردار پہ نہیں جاتی، اب اگر کہیں نا پھول میں کہتی خوشبو جو بلبل کو سر کچھ کھینچ دے تو کبے کو بھی نہیں کھینچ دی۔ ارے لابچو فارغ بوئے گل ہوا، زبردست صحبتیں بلبل ہوا، جب اس کو پھول کو اپریشیٹ کرنے کی اس میں قوت نہیں ہوتی تو بلبل سے بھی نفرت رکھتا ہے، کوا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے بلبل سے۔ یہ جتنے ہیں ماہرین حیوانیات کے، علامہ ضمیری نے لکھا ہے کہ کوا اپنے مطلب بڑی عظیم رائے رکھتا ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ پنڈی میں ایک پنڈی خاں ہوا کرتے تھے، ان کی بیگم کہتی تھی میرے خاوند جیسا کوئی مرد ہے ہی نہیں، لیکن حکا جو ہے اگر کھڑا کیا جائے تو ذرا حکا ان سے بڑا تھا، اپنی میری سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے پاس قرآن مجید بھیجا کہ جو پاس سے بھی گزر جائے نا تو لوگوں کے مقدر بدلتے، ایک مرتبہ نگاہیں لڑ جائیں تو پھر میرے پہلو سے میرا دل مثال تیر جاتا ہے، بہت روکا نہیں روکتا بے زنجیر جاتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل کے پاس وہ عورت آ گئی، اس نے آ کے کسی نے کہا کہ تو اگر ان کو نہیں دیکھا تو ایک دیکھا ہے مسلمان، ان کا نام بھی احمد ہے، یہ بھی اسی نام والے ہیں، چل کے دکھاتے ہیں۔ جاتے ہی بغیر پوچھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم تو سرکاری دو عالم اسلام کے بارے میں شبہات ظاہر کر رہی تھی، ابھی آتے ہی کلمہ پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا میں حیران ہوں لوگوں کے دماغ پر جنہوں نے وہ دیکھا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے چھوٹے احمد کو دیکھا میرا کام چل گیا، بڑا احمد دیکھا تو تڑپ کے مر جاتی ہے۔ کتاب ہے تو اس پائے کی کہ کائنات بھر کے علوم سے کنسنٹریٹ کر کے نا، اب کمپیوٹر کی دوڑ دھوپ نے کچھ آپ کو یہ راستہ تو بتلا دیا ہے کہ اتنے سارے بکسے میں پوری دنیا کی معلومات جو فیڈ کی جا سکتی ہیں اور ضرورت کے وقت نکالی جا سکتی ہیں، تو پھر یہ ماننا ہونا
کہ قرآن مجید کا جو کمپیوٹر ہے اس کا تو آپ کے کمپیوٹر کو کوئی نہیں. کائنات کے جتنی موجودات ہیں ان کی پکچر بھی موجود ہیں، جو ابھی ہونے والی ہیں ان کے بھی موجود ہیں. اور پروردگار کی رضا کی پکچر بھی موجود ہے اور پروردگار عالم کی غضب کی پکچر بھی موجود ہے. کتاب وہ کہ ساری کائنات کے علوم کی جامع. اب یہ سارے علم اگر اسی کتاب میں ہیں، وہ کتاب رکھی کہاں گئی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے. اسی کتاب میں ہے سارے علوم. یہ کتاب کہاں رکھی گئی؟ قرآن کی اندرونی شان ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ حضرت جبریل امین نے حکم الہی سے آپ کے دل پر ہی اتاری ہے. تو دل پر اتارنے کا معنی سمجھ آ گیا؟ ساری کائنات کے علوم قرآن میں ہے اور قرآن سرکار کے دل میں ہے. بتاؤ علم کس کے دل میں ہے؟ آپ اسکولوں میں کالجوں میں جب بھی کبھی پیچھا پڑے تو یہ مانو کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ سارے علم اس کتاب مبین میں ہے. کہیں گے جی کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. کہا لوح محفوظ مراد تم لے لو، میں قرآن سے پوچھوں گا تیری مراد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جو ادھر آئی ہے نا اس کا نام کتاب مبین ہے. اب یہ بات قرآن مجید سے ڈیٹرمن ہو گئی، متعین ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ وہ کتاب جو آئی ہے اس کا نام کتاب مبین ہے. اب قرآن مجید کے ضروری بولی مانوں کہ تیری مانوں؟ قرآن کہتا ہے دو چیزیں تمہارے پاس آئی، ایک نور آئی، کتاب مبین آئی ہے. تو جو آئی ہے اس کا نام کتاب مبین ہے نا. اسی کے مطلب قرآن ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن مجید کتاب مبین ہے اور سارے علوم کتاب مبین میں. اب کس میں؟ سارے علوم قرآن مجید میں ہیں. اب سارے علوم قرآن مجید میں اور قرآن سرکار کے دل میں ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی؟ آسانی سے بات آپ کرنے کی پوزیشن میں ہے نا. پیسے لے کے سارے میں نے آپ کے بٹوے میں ڈال دیے. آپ بٹوا لے کے آپ نے جیب میں ڈال دیا. آپ یہ پوچھے پیسے کہاں ہیں، کیا جواب ہوگا؟ جیب میں ہیں. سارے علوم قرآن مجید میں ہیں. اب قرآن مجید کا بٹوا کہاں ہے؟ سرکار کے دل میں ہے. آپ سارے علوم کدھر ہیں؟ اس میں اب کوئی زیادہ پڑے ہوئے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اگر کوئی خود بے ایمان نہیں ہونا چاہتا تو بات تو صاف سیدھی ہے. اور اس مدارس سے کہتا بھی ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی آگے مجھ سے پوچھے تو میں نہیں جی میں نے ویسے ہی بات کہہ دی نا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اس سے دل چاہتے جا کے. یہ سیدھا کر دینے والی ہے. لیُنذر بأسً شدید من لدنہ، تاکہ اپنی طرف سے سخت ڈانٹے. جس کے پاس قوت نہ ہونا، ڈانٹنے کی قوت کہاں رکھتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس امپیریٹو پالیسی کا گیئر بھی موجود ہے. جب لگانا چاہے تو پھر مرضی وہی مال کو کہ چاند ٹوٹ کے نیچے آ جا. چاند نہیں کہہ سکتا اس وقت فارغ نہیں ہوگی، سورج واپس لوٹ. تو یہ اس پوزیشن نہیں کہ کل لوٹوں گا، نہیں، اس میں لوٹنا پڑے گا. یہ ڈرانے کی طاقت، یہ امپیریٹو پالیسی حاکم کے پاس ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ سیاسیات اگر آپ نے پڑھی ہے تو جانتے ہوں گے، نہیں پڑھی تو یہ جان لیں کہ پرسویسو پالیسی اخلاقی ناصر کے پاس ہوتی ہے. واز کرنے والا ہے، یہ نیکی کیا کرو جی، نماز پڑھا کرو جی، روزہ رکھ لیا کرو جی، ماں باپ کی خدمت کیا کرو. لیکن کیا اگر ماں باپ کی خدمت نہ کی تو جیل میں بھیجوں گا. ہمارے اسلامک لا کی رولنگ میں یہ بات موجود ہے. جو آپ کا محمد اللہ ہے نا، اس کے بعد میں سیکشن نمبر 307 سے یہ 370 سے شروع ہوتی ہے. 370 سے آگے سیکشن پڑھتی ہیں کہ اگر بیٹا دولت مند ہے، اس کے بعد پیسے ہیں، باپ کی خدمت نہیں کرتا، باقاعدہ کیس فائل کر سکتا ہے، عدالت میں بلا کے پیسے وصول کر سکتا ہے. لیُنذر بأسً شدیدا من لدنہ، منکر کو ڈرانے کی قوت قرآن مجید کے پاس موجود ہے. چچا ہے، چچے پر براہ راست چچے کا مینٹیننس بھتیجے پر لازم نہیں ہے. لیکن چچا حاجت مند ہے، بھتیجا دولت مند ہے، کہتا ہے یار میرے بھائی کی اولاد ہے، میں بھوکا ہوں، میری مدد کر. نہیں کرتا، کیس فائل کر سکتا ہے. کیونکہ قرآن حدیث نے چچے کو باپ کا درجہ دیا ہے. حاجت کے وقت وہ اپنے اس غیر کو استعمال کر سکتا ہے. تو قرآن مجید نے اپنی اس پالیسی کو واضح کرنے کے لیے کہ میں صرف اخلاقی ناصح کا کام نہیں کرتا، جب ڈنڈا استعمال کرنے پر ہوں تو بھی کر سکتا ہوں، لیکن بسا اوقات نہیں کیا. ابو جہل کو کہا مسلمان ہو جا، نہیں ہوا تو ڈنڈا نہیں مارا. کہا ابو لہب مسلمان ہو جا، نہیں ہوا تو اس کو کان سے پکڑ کے نہیں چکایا. لیکن درخت کو آداؤ، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم قطب شاہ کی حدیث ہے اور بہت بڑا الحمدللہ پڑھائی ہے، سنی سنائی نہیں.
سرکار وضو توڑنا چاہتے ہیں، کوئی اوٹ نہیں ہے، درختوں کو حکم دیا ادھر دوڑ کے آؤ، اشارہ فرمایا، درخت دوڑتے ہوئے اکٹھے ہو کے چار دیواری بن گئے. سرکار نے ان کی اوٹ میں قضاء حاجت فرمائی، اس کے بعد واپس حکم دیا واپس چل جاؤ. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ عرض کرتا ہے کہ تو سچا ہے، وہ دریا کے پار جو پتھر ہے نا اس کو کہے تیر کے دیکھ لائے. سرکار نے حکم دیا، امام راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ابی سعود تفسیر سعودی میں لکھتے ہیں، یہ ترکیہ کے عالم دین ہے، اور یہ دونوں کتاب میرے پاس موجود ہے. اپنی جگہ سے پتھر اکھڑا تیرتا ہوا پانی کی سطح پر سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار کے قدموں کے گردا گرد بوسے لینے لگا. اللہ ایکفی کا حاضہ، اتنے سے کام چل جائے گا؟ تو مزہ ہی آ گیا. آپ نے نہیں، اس کو واپس بھیج دیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. پتھر واپس چلا جائے، واپس اوکے، پانی پر سے خود تیرتا ہوا، جس طرح آیا تھا واپس گیا، جس جگہ سے اڑا تھا جا کے جم گیا. اس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے کلمہ پڑھا. تو منکروں کو خوف سنانا اور ایمان والوں کو جن کا عقیدہ صحیح ہے، عمل اچھے کیے ہیں، ان کے متعلق کہنا کہ ان کو اجر اچھا ملے گا. ماں کسی نفی ہے، وہ ماں کسی نفی ہے ابدا، اس اجر میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایات ہوں گی وہ پائیدار ہوں گی، کبھی وہ ختم نہیں ہونے پائیں گی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں سرکار اس قرآن مجید کے ذریعے سے. یہی قرآن مجید ان کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. عرب میں مختلف فارمیں تھیں بت پرستی کی، ان میں نہایت ڈھونڈی فارم ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خدا نے بیوی بنا لیا، اسے بچہ پیدا کر لیا. یعنی اسی وقت وہ خدا بھی ہے، اسی وقت وہ خامد بھی ہے، اسی وقت وہ باپ بھی ہے، اسی وقت جوڑے کی زندگی بھی گزارتا ہے. تو پھر خدا ہونے کے لیے تو پھر اس کو باقیوں کے ساتھ برابری کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا. جیسا نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، یار پھر تم کیوں نبی نہیں ہو؟ ایک سال کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ اگر ٹھیک ٹھاک تم اسی طرح کے آدمی ہو تو یار اس کی اپلیکیشن دائر کرو. اور اتنے لوگ بھڑک رہے ہیں نبوت کے لیے اپلائی کرو گے تو ہمیں سیٹ ملنی چاہیے جب تم اسی طرح کے ہو. وہ تو وہ نبی ہے جس کی سیٹ تو کیا جس کی مماثلت کا تصور 1,24,000 انبیاء میں نہیں ہے. خدا کی بستی کے فرشتوں سے پوچھو تم میں کوئی حضور جیسا ہے، اور جبریل نہ کہہ سکے کہ میں حضور جیسا، تو کس منہ سے کہتا ہے؟ شرم کرتا ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، رب کہتا ہے جس بات کا وہ دعویٰ کریں کہ خدا نے بیٹا بنا، خدا کا علم نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادے کے پاس ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب کوئی بےہودہ بات کرے نا تو جن باپ دادوں نے اسے سکھایا اس کو بھی اس کا ذکر کرنے کا بھی چانس نکل آتا ہے. کیسے گھٹیا ہے خود اور کیسے گھٹیا ہے وہ باپ دادے جنہوں نے یہ حقیقت نے سکھلایا. فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ جو ان کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا، دراصل یہ مقام بندگی سے بہت دور ہے. یہ تو کوئی خدا کا شریک ہوتا تو اس طرح کا حقیر جملہ بولتا، خدا کا شریک کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ بات کہنے کی ہے ہی. یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ. یہ اول سے آخر تک فیبریکیشن بات ہے، اس کی کوئی حیثیت. لیکن حضور کا مزاج دیکھیے، حضور کا مزاج یہ ہے اگر بندہ کسی طرح مسلمان نہ ہو سکا، ہمارا کیا بنا، خواہ قصور بندے ہی کا ہے، لیکن میں خدا کا پیغمبر ہوں، آیا ہوں انسان کو خدا سے ملانے کے لیے، تو میری کارکردگی کیا ہوگی، میں نے کیا کیا. دیکھیں سرکار کے سوچنے کا طریقہ. راستے میں آ رہے تھے تو ایسا مجھے کہہ رہے تھے کہ آج بندے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میں نے کہا بندہ ایک بھی مل گیا نا کام پورا کر کے چھوڑا. ہم نے اپنا راجا راضی کرنا ہے. اگر ہم کسی کو کچھ نہ سکھا دیں تو ہمارا استعمال کیا ہے؟ ہم کس بھی دنیا میں آئے، اتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صحت دی ہے، حالات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام منکرین کو پسپا کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں. اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے. اب ہم زندگی کا ایک لمحہ جو ہے نبی پاک کے مشن پر خرچ کرنا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے کہ یہ سوچنا کہ میں نے آج اللہ کی رضا کا کام کیا کیا ہے، کتنے بندوں کو خدا سے آشنا کیا. یہ بڑی چیز ہے.
آپ الیکشن کے لیے 2-4 آدمی تو ووٹ ہی بنا کے کسی کو دینے کا آدمی نہیں یاد رکھے گا. ہاں جی, نبی کا مشن سے کروڑوں گنا اربوں خربوں گنا زیادہ عظیم ہے. نبی کہتا ہے یار میں کچھ ہو جائے لیکن ایک مرتبہ بندہ خدا سے آشنا ہو جائے. جب یہ خدا سے آشنا ہو جائے گا تو میرا مدعا پورا ہے. جو ڈیوٹی ہوگی میں نے وہ ایگزیکیوٹ کر دی. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ایسا. یا رسول اللہ آپ کو تو ان کے برائیوں کا اتنا افسوس لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو سکے تو آپ تو اس افسوس سے اپنے آپ کو ہلاک فرما دیں گے. نہیں محبوب, آپ کو بلا شبہ یہ ہے حرص ہے یہ آپ کا مزاج ہے, مگر میں آپ کو تسلی دیتا ہوں جس چیز کا مقدر ہے بابا کے در لطافت تبش خلاف نیست در باغ لالا روی دو در شور ابو مخص ابر کرم برستا ہے. ساری زمین پر یکساں طور پر برستا آتا ہے لیکن شور زمینوں میں شور پیدا ہوتا ہے, کلر زمینوں میں کلر پیدا ہوتا ہے. باقی جو صحت مند زمینیں ہیں نباتات اگاتی ہیں, پھل اگاتی ہیں, پھول اگاتی ہیں. ان میں بتاؤ بارش کا کیا قصور ہے؟ یہ دل بہی کثیر و یاری بہی کثیرہ. قرآن کہتا ہے اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے, اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ابر کرم برسے سرکار پروردگار کا ایک ابر کرم ہے. جو مٹی کام کی تھی وہ ایمان کے پھول لائی, ایمان کے پھل لائی, شہادت کا سیرا لائی, قربانیوں کے جوڑے لائی. لیکن جن کے مزاج میں برائی تھی اب وہ مکہ شریف رہ کے مسلمان نہ ہو سکے. انہوں نے سورج پہ لڑتا انہوں نے دیکھا تھا لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. چاند ٹوٹتا تو اہل مکہ نے دیکھا تھا مگر مسلمان ہوئے تھے. جب مقدر کا فرق ہو نا تو چاند ٹوٹتا دیکھتے تو بھی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا, درخت دوڑتے دیکھے تو بھی مسلمان. جنگل کے جانوروں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا. ابو جہل خود اس کا راوی تھا. کہا جس وقت میں نے جا کے نام لیا نا سرکار کا تو حبل بدھ کو پوچھتا تھا تو میں نے کہا میرے خدا تو مہربانی کر وہ مجھے ملا دے تاکہ میرے نمبر بن جائیں. یہ بڑی کام کی سوسائٹی ہے, اس کے باپ دادے اس ملک کے فرمان وا رہے ہیں, تو اگر میں یہ کام کر کے دکھلا دوں گا تو یہ خاندان اوبلائش ہوگا, میرا ممنون ہوگا. کہتا ہے جو ہی سرکار کا نام لیا فَنَكَسَتِ الْأَصْنَامُ عَلَى وُجُوهِهَا, تمام جتنے بھی بت تھے دھڑام دھڑام کر کے گر پڑے. جس نے پتھروں کے بتوں کو گرتے دیکھا سمجھ نہ آئی ہوگی. رومی کہتے ہیں جو محمد خواب آ جملہ بتا سب نبو گشتب سالد آزما. سرکار کا نام لیتا گیا وہ دھڑام دھڑام منہ کے بل گرے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن مسلمان ہوا تو جو مسلمان ہونے لگے کس طرح مسلمان ہوئے. خواجہ ویس کرنی نے دیکھا ہی نہیں, کرن میں بیٹھا ہوا ہے سرکار کے پیار کا قیدی ہے. اور پھر بن دیکھے جس نے پیار کیا سرکار نے اس کی اتنی عزت فرمائی. فرمایا اے علی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم دونوں یہ لاٹھی لے لو کہ یہ میری قمیص ہے, یہ اویس کرنی کو دینا. باب الشام والیمن سب سے آخری چیپٹر ہے مشکوٰۃ شریف کا, اس کے اندر ہے کہ اس کے بدن پر سفید داغ ہے. بھائی ماں کو نہیں پتا سفید داغ ہے, سوسائٹی کو نہیں پتا داغ ہے, سرکار مدینہ طیبہ ہے سرکار کو پتا داغ ہے. اور حضرت خواجہ ویس کرنی ساری جنگوں میں جناب حضرت اقرار کے ساتھ رہے, جتنی جنگیں حضور نے لڑی. حضرت مولا موسیٰ کے مرید خاص تھے خواجہ ویس کرنی. یہ دونوں چیزیں تحفے کے طور پر جا کے اسے دینا اور پھر کرنا کیا, میری امت کی بخشش کی دعا اس سے کرو. اب اس سے کیا بات ہے, صحابی تو بنی ہے نا, تابعی ولی ہوتا ہے نا, جانا تحفے دینا. یہ جو ولیوں کے پاس لوگ جا کے نذرانے دیتے تو یہ ثبوت کہتے ہیں یہاں خود بھی دعا مانگ سکتے, دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا کسی کی دعا کی, آپ کی دعا کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے. فاروق اعظم دعا کرے پھر کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے. مولا مرتضیٰ دعا کرے پھر دعا کی کیا ضرورت ہے. یہ صحابہ میں ان کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. صحابہ میں ممتاز ہے,
تو لاکھ تابی بھی ایک صحابی تو نہیں بنتا. تو چھوٹے درجے والا ولی پتا تھا کہ بعد منکروں نے آنا ہے, انہوں نے کہنا ہے جی جا کے دعا کرانے کا کوئی ثبوت نہیں, ہم خود نہیں دعا مانگ سکتے جی. تو یہ نہیں کہ اس کو مسجد میں بٹھا کے دعا کرانا, کہ جنگل میں رہتا ہے, آبادی میں واپس نہیں آتا, اس سفید داغ کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتا ہے, اس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. یہ غوث علی پانی پتی صاحب, انہوں نے اپنے تذکرہ غوثیہ میں لکھا تھا, موجودہ چھاپنے والوں نے کاٹا اس کو بیچ میں سے. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یمن میں گیا, خواجہ واسکرن رضی اللہ عنہ سالانہ عرس ہو رہا تھا, اس عرس میں نے شمولیت کی. نماز گروہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 ٹائم ہے نا, جنہیں تقریروں سننے والے نے ہمیشہ ٹائم میں صدر جمائی سسو نے کرو جوان گڈی میں چلا رہا ہے بچے دربئی کا ٹائم کافی ہے کہ بچہ اور گڈیوں نہیں گئے سن پتہ لگا مجھے ٹائم کافی ہے. پیار کی بات ہے, اللہ آپ کو پیار کو سلام علیکم. کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سالانہ اس پہ گیا تو لوگوں نے اس کے اختتام پر وہ لاٹھی اور وہ قمیص مبارک کی زیارت کرا. کہتے ہیں مجھے بہت حرص پیدا ہوئی اس کو کس طرح چھو لوں میں. ان کی محنت کی یار ایسا مہربانی نہیں کر سکتے ہو, سرکار کا کرتا ہے یار, سرکار کو بھی دیکھا نہ بھالا, وقت میں بہت پیدا ہوئے, اگر مہربانی کرو یار یہ قمیص لے کے مجھ پہ ڈالو, یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں ایک ہوتا چھوڑ, دور کا مسافر ہندوستان کا رہنے والا, کہہ سکتے مہربانی؟ کوئی بات نہیں کرتے. کہتے ہیں جو میں نے قمیص کو ٹنگا ہوا دیکھا اس لاٹھی پر, خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لاٹھی کا بھی سایہ نہیں, اس کرتے کا بھی سایہ. جو مجھے شبہ تھا سرکار کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, یہ منظر دیکھا یقین آ گیا. کہتے ہیں پھر میں نے وہ لے کے قمیص اوپر ڈالی اپنے, لاٹھی ہاتھ میں لی. کہتے ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ لاٹھی کا سایہ نہ کرتے کا سایہ نہ میرا ہی. بات اچھی ولیوں کے پاس لوگ جا جا کے دو دعائیں کراتے ہیں. سبحان اللہ, کتنے وہ حریص ہوتے ہیں, کتنا ان کو انسانیت سے پیار ہوتا ہے, جو ہماری کوشش بات کو دبا دبا کے چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے ننگی کر کر کے کھول کھول کے بتاتے ہیں. اگر اس کا کوئی معاوضہ آپ لوگ دیتے ہیں ہمیں, آپ کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں, میں لینا بھی نہیں چاہتا, مجھے یہ بھی آرزو نہیں, الحمدللہ ساری زندگی یہ کام نہیں. میں یہ آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مجھے معاوضہ دیں, میں مدینے والے کا غلام ہوں, اتنا معاوضہ مجھے مل رہا ہے, مجھے کسی کے معاوضے نہیں. الحمدللہ حضور کی ذات پاک بڑی لجپال ہے, انسانیت سے اتنی ہمدردی ہے کہ تمام اہل اللہ لوگوں کو ہمیں دیکھا, ہم اپنے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک آنا تنخواہ نہیں ملتی اور پتہ نہیں روٹی کہاں سے کھاتے, 400 600 طالب علم, ان کو ایک ایک بات اتنا محنت سے یاد کرانا کہ کوئی زیر زبر رہ نہ جائے. یہ نبی پاک کا ورثہ ہے, نبی پاک کے غلاموں کا ورثہ ہے. اللہ کہتا ہے اے محمود کافروں کے لیے تیرا دل اتنا حریص ہے کہ کہیں افسوس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو جائے جہنم میں, تیرا اس میں کیا پریشانی کی بات. لیکن انسانیت کی سچی دوستی یہ مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے, ہر انسان سے پیار کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا کہ یہ قریب آئے, یہ بات سنے, مگر کسی بے ایمان کے سامنے لچک کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار کے خلاف. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, جو کچھ زمین پر ہے نا یہ حد نظر تک پھیلے ہوئے دشت و دمن, پھولوں سے لدے کھڑی ہوئی وادیاں, پہاڑوں کی چوٹیاں, یہ بہتے دریا, یہ پھیلے ہوئے صحرا, یہ رات کا سناٹا, صبح کی شگفتگی, شام کی دلاویزی, یہ سارے مناظر بڑے دلکش ہیں. صبح کا سویرا, کبھی آپ صبح کے سویرے میں نکل کے دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور اگر آپ کبھی کسی صحرا میں ہوں, ڈوبتے سورج کے شام کے وقت دیکھیں, اتنا حسین منظر ہوتا ہے کہ حد نہیں. رب کہتے ہیں سب چیزوں کو ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے کہ دیکھیں کون اس میں کھو جاتا ہے, کون کس سے عبرت حاصل کرتا ہے. کہ صبح کے وقت کی صورت ادھر سے نکلا تھا,
دوپہر کے وقت سر پہ کھڑا تھا، شام کے وقت یہ ڈوب رہا ہے، کیا اتنے بڑے سورس آف لائٹ نے مجھے نصیحت نہیں کی کہ کمال کیا ہے اور زوال کیا ہے؟ اے دوست، یہ دنیا فانی ہے، کیوں حسن پہ تو اتراتا ہے؟ یہ چرخ سخوں کا دشمن ہے، گردش کے تیر چلاتا ہے۔ حسن والے حسن کا انجام دے، ڈوبتے سورج کو وقت شام دے، لکھ ہزار بہار حسن دی، یہ سوال فکر، لکھ ہزار بہار حسن دی، خاکو وچ سمانی لا فرید محمد بخشا جگ وچری کرام۔ اللہ کے بات ہے، ہم نے اس کو زینت بنایا کہ جانچے دیکھیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اس کو دیکھ کے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، کون ان زرق برق چیزوں کو دیکھ کے کھو نہیں جاتا، اپنی منزل کو کبھی بھولنے نہیں دیتا، اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، جو کچھ پر ہم نے اگایا ہے دیکھتے نہیں ہو، بہار آئی ہے، طرف دامن خاک ہوئی ہے کہ نہیں، پھول کھلے ہیں لیکن ان کی پتیاں خاک میں ملی ہیں کہ نہیں، بہاروں میں جوبن آیا، لوگوں نے بہاروں کو مسکراتے دیکھا، لیکن اسی کے کالے کبے بھی منڈلاتے دیکھے نہیں دیکھے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ نے کبھی نوٹ کی ہے کہ نہیں، یہ درختوں کی دو قسمیں ہیں، یہ انگریزی میں جہاں پیسہ نہیں فلالوجی میں، اس کے اندر یہ موجود ہے، ایک ایور گرین، ایک ڈیسیڈیوس۔ ڈیسیڈیوس یہ درخت ہیں، درختوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن پر ہمیشہ سبزی رہتی ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پتے جھڑتے ہیں، ان کو ڈیسیڈیوس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بہاریں ان پر آتی ہیں جن کے پتے جھڑتے ہیں، ان پر بہار آتی ہی نہیں جن کے پتے جھڑتے ہیں۔ سمجھے بات؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس پر بہار نے آنا ہوتا ہے اس کے پتے جھڑتے ہیں، جس پر بہار نے آنا نہیں اس کے پتے جھڑتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھے بات؟ بہاروں میں وہ درخت شریک ہوتے ہیں کہ جو خزاں میں شریک ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ بالکل بے پر ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن بے پر ہونا ان کا حق بنتا ہے جن کا بہاروں میں حصہ ہے۔ سمجھو، سدا سبز رہنے والے بہاروں کے شریک نہیں ہیں۔ اس سے بھی آپ کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جوگی آپ کا دل پہ ایک شاعر ہے، خوں کٹ کے مصر دا تاج دیتا ہے، خوں کٹ کے مصر دا تاج دیتا ہے، گلا کی پھر دکھ آزار تے بھی، اوے دکھ چل دے منہ نہ بول بندہ، حرف آ جائی متے یار تے بھی، اکو تور مقام نہیں گفتگو دا، سودا جڑ جاتا ہے کدے دار تے بھی۔ آپ کھڑی بھی اس پر مقام بولے ہیں، وہ کہتے ہیں سپاں اندر مانک موتی مدت قید کراندا، سپاں اندر مانک موتی مدت قید کراندا، قیدوں کڈ نوازے انہاں بہتا بول کراندا۔ آگے اسی ضمن میں کہ عروج و زوال کی بحث ہے، اور یہ قوم وہ تھی کیونکہ مکہ شریف کے دوران قیام 8ویں اور 9ویں سال نبوت میں کے درمیان یہ نازل ہوئی ہے، اس وقت رخصتی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو جس طرح جاتے جاتے کوئی بزرگ نصیحت کرتا ہے سنبھل جاؤ، سنبھلنے کا وقت ہے، وغیرہ گئی گیم جانے لگی ہے، مارے جاؤ، وہ بڑا ایک کروشل قسم کا ٹائم ہے۔ اس وقت ضرورتیں پڑی اس بات کی کہ جنہوں نے بہاروں کو دل دے کے بازی ہاری تھی نا، ان کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں، جو بہاروں کے فریب میں نہیں آئے تھے اور جیت ہار کی دونوں صورتوں میں اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ صرف عروج اور کمالی کے میں ساتھ نہیں دینا، کبھی رل کے بھی ساتھ دینا ہے، کبھی ذلیل ہو کے بھی ساتھ دینا ہے، کبھی بے خانماں برباد ہو کے لٹ پٹ کے بھی۔ اس زمن میں قرآن کی نے ذکر کیا ان بندگان خاص کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 247 برس بعد، جب ڈیسیس رومن لینگویج میں دچے اس کو ڈیسیس کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ڈیسیس کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ڈیسیس جب اقتدار میں آیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 247 برس کے بعد اقتدار میں آیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا
سے اٹھائے گئے. اس کا کیا سبب تھا کہ اس علاقے میں جو رومن امپائر کی کالونی تھی، یہ رومن کالونی تھی، جیسا کبھی ہندوستان یہ برطانوی کالونی رہی ہے، اس طرح وہ رومنوں کی کالونی تھی. تو اس زمانے میں یہودی اس علاقے میں اقتدار میں تھے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، جس کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے دین و ایمان کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس وجہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے بقا ملے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی جاگیردار تھے کبھی ہندوستان کی اس جنگ میں کبھی انگریز کے ساتھ سامنا نہیں کر سکے. انہیں پتا تھا اگر ہمیں زمین سے باہر نکال دیا جائے دھیلے کے آدمی جتنے بھی لینڈ لارڈز اور جتنے بھی جاگیردار تھے چوں بھی نہیں کی، اور جتنے بھی سوکار تھے اف نہیں کر سکے تھے. سرمایہ دار کو سرمایہ سے الگ کر دیا جائے دھیلے کا آدمی نہیں بنتا. جاگیردار کو جاگیر سے جدا کر دیا پیسے کا آدمی نہیں بنتا. یہ جن کو نائی موچی دھوبی کہتے ہیں یہ غیرت والی قوم ہے. انہوں نے جنگ لڑ کے دکھائی. ان کو غیر ذات پیشہ بھی اس لیے انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ پھر دوبارہ کہیں ہمارے گلے نہ پڑے. ان کو ایک کمینہ اور بے عزت آدمی سمجھنے کی بجائے ان کو معزز اور غیرت والا آدمی سمجھنا چاہیے. ہاتھ سے کما کے کھانے والی قوم تھی. انہوں نے کہا تیشہ اگر کسی نے لے لیا تو کیا کر لے گا، جا کے روپے کا تیشہ اور کر لے لیا. اس زمانے میں روپے سے کم پیسے میں تیشہ آ جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں غالباً میرا خیال ہے کہ 8-8.5 روپے تک گائے بکی ہیں. اس زمانے میں جو ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ ہے گائے 8-8.5 روپے کی اچھی گائے بکی ہے. تو جس زمانے میں وہ اس پوزیشن تھی اس میں پیشے کے روپے سے کم کیوں بنتی ہے نا. تو ان لوگوں نے مقابلہ کیا تھا. اب یہ جو رومن امپائر تھی اس میں جو یہودی تھے بڑے اکثریت سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو اپنی دینی سرگرمیاں شروع کی، کچھ لوگ ان کے کہنے پر ان کے دین پر آ گئے. لیکن یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا تاج سروری گیا، اب ہماری وہ مناپلی گئی، اب ہم یہاں کے سردار رؤسا تھے، ہم ہٹلر مانے گئے تھے، ہم چرچل تسلیم کر لیے گئے تھے، اب ہمارا تو گیا چوکا ہی اٹھا لیا گیا، اب تو ہم گئے، ہماری سرداری گئی، ہماری قیادت گئی، ہماری عمارت گئی، ہمارا یہ گیا اور وہ. اس بنیاد پر انہوں نے مل کے احتجاجی جلوس نکالے، جا کے اپنے وقت کے دانشوروں سے جا کے ملاقات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دو گے ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی کے لیے اس مجبوری سے فیصلہ کرنا پڑا. تو جب انہوں نے تیاری کر لی خدا نے ان کو اٹھا لیا. تو جو مطالبہ کرنے والے تھے ایک آدمی کی شکل بدل کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی، اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا. مگر پتا چلا جو پچھلے عیسیٰ کہلایا اس کا بنا گیا صاحب تو ٹھیک بن گیا. اب اس کے بعد جو چند بندگان خدا تھے نا وہ اللہ اللہ کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، ہتھیار نہیں پھینکے. اب جو اصل لیڈر ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے، مگر بندگان خاص کی عادت ہے کہ ان کے غلام مرتے دم تک کوئی ان کے کہے پہ چلے یا نہ چلے مگر اپنے نشانے پہ جاتے. ان کا عیسیٰ السلام جو جھنڈا دے کے گئے ہیں گرنے نہیں دینا، موت قبول کرنی ہے لیکن نہیں کرنا. جب ڈیسکس اقتدار میں آیا اس نے سختی سے پابندی کر دی. ان کا یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی وقت انقلاب لائیں گے، اس لیے بہتر یہ کہ ان کو ایکسپیل کرو، قتل کرو، مارو. تو کرتے کرتے انہوں نے اصحاب کہف کا پیچھا کیا. یہ 7 نوجوان تھے، ان کو انگریزی میں سیون سلیپرز کہتے ہیں. یہ 7 سلیپر کا انہوں نے پیچھا کیا. اب جب ان کو پتا چلا اصل میں وہ جگہ تھی جس کا نام تھا اویسس. اویسس ایک جگہ تھی جس کے یہ رہنے والے تھے. وہاں ایک دیوی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی. جب وہاں سے بھی گزرا تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں اور تو کہتے ہیں ان کو مارو پیٹو. تو یہ تو ہم سے مار بھی نہیں کھاتے، کوئی سرکاری ہمیں حکومت کھلنی چاہیے تاکہ ان کا خاتمہ کرے. چنانچہ ان کے پیچھے پڑے. اب وہ بھاگے. جب بھاگے تو ساتھ کتا چلا. اس سے آپ ایک نتیجہ ضرور اخذ کریں قرآن مجید کی. قلبہم باسط ذراعیہ بالوصیل، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اگر آئیں کتا ہے پر کن کے ساتھ مل گیا؟ نیکوں کے ساتھ مل گیا. جائے گا کہاں؟ جنت میں. جبکہ کعبے کا سجادہ نشین ابو جہل جائے گا کہاں؟ جہنم. معلوم ہوا کہ اگر نیکوں کا ساتھ نہ دے تو کعبے کا سجادہ نشین ہو کر کے بھی جہنم میں، اور نیکوں کی سنگت کو پختہ پکڑ لے تو کتا بھی ہے تو جنت میں جا سکتا. اس سے نہیں پتا چلا ولی کا وسیلہ بھی کوئی چیز ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ پیغمبر تھے، کسی نے کہا ہی نہیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت بڑے کسی یونیورسٹی کے والد تھے. نہیں، اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، اللہ اللہ کرنے والی قوم تھی. اب جناب وہ غار میں گھس گئے. میرا خیال ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے.
اس کی पूरी बात नहीं बयान हो सकेगी, इसलिए आज इसको यहीं रहने दें, वो गार तक पहुंच गए। आगे जो बात है अल्लाह को मंजूर है तो फिर इंशाल्लाह आयत में याद करेंगे। तो मालेना इल्ला अल बलाग मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बात बड़ी दिलचस्प है और बड़ी मायने रखेगी। मैंने उसको जख्मी से बजाने के लिए मजमून बंद किया और घंटा भी तकरीबन पूरा हुआ है। तो घंटा भर का आवाज मैं तो सर 2 घंटे लगा लिए ना, आप लोग तो एक ही घंटा आगे बैठे हैं। अब मैं अब थकान नहीं महसूस करता, इसलिए कि मैं 12 घंटे काम करता है रोजाना। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका कोई मुआवजा नहीं था 12 घंटे रोजाना काम किया और इल्म हदीस की खिदमत की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। क्या टाइम है नवाज़े मौलूद का? 26। अच्छा फिर तो वहाँ जहाँ हमारी दावत जा सकते हैं। अगर जल्दी वापस आना, क्योंकि आज आएगी मुलाकात का दिन होता है ना, तो लोग मुलाकात के लिए आते हैं। तो इस टाइम हमने खाना खाना है, तो वहाँ खाना खाते वक्त और वापस जब भी पहुँच सकते हैं कि अभी जाए। अब आप जाके अल्लाह को दुआ मांगे, जो टूटी फूटी बातें थी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जो कुछ सही कलमा निकला अल्लाह ताला को कबूल फरमा के आप सबको अता फरमाए। सबको गलती का कलमा निकला अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला लफ्ज़ों से दरगुजर फरमाए। मज़हब आले हक़ आले सुन्नत वल जमाअत वाला इस्तिक़ामत मुआसिर करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी जी। अच्छा तू इस तरह करना, कोई डेढ़ एक घंटा बाद कर में ऐसा मेरा मजलिस जा। हेलो तो फिर भी टेलीफोन लगाई।